नाज़रीन, जमीयत उलमा तेलंगाना की जानिब से आज जमजम मस्जिद बाग अंबरपेट हैदराबाद में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हजरत उलमा मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब मदजिला सदर जमीयत उलमा तेलंगाना ने खुसूसी तौर पर इस इजलास में शिरकत की है। बताया जाता है कि कारी मोहम्मद यूनुस अली खान साहब की क़िरत कलाम पाक से इस इजलास का आगाज हुआ। मौलाना अंसार शाकिर साहब ने इस इजलास में नात कलाम पेश किया। मोहतरम हाफिज पीर खलील अहमद साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना ने इजलास के अगराज और मकासद पर रोशनी डाली और इन्होंने कहा कि आज हमारा मुल्क और रियासत में मजहबी मुनाफरत के लिए लोगों में इश्तियाल अंगेजी का मर्ज लाहक हो गया है। अफसोस की बात यह कि ये चीजें मुल्क बरसर इक़्तिदार पार्टी की जिम्मेदारान की जानिब से फरोग दिए जा रहे हैं। भारत के सिविल सोसाइटी की रिपोर्ट के इंतबाह के बावजूद जिस तरह वतन अजीज और रियासत को हिंदू मुस्लिम और दलित को बांटने की कोशिश की जा रही है। बाद अज़ां इस इजलास के ताल्लुक से हाफिज पीर खलील अहमद साहब ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रियासती जमीयत उलमा का एक मुशावरती इजलास बसदारत हज़रत मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब सदर जमीयत उलमा तेलंगाना मुनक्किद हुआ। उसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मेरे साथ मौलाना अब्दुल्ला अजहर साहब सदर जमीयत उलमा विकाराबाद और मुफ्ती इलियास साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा आदिलाबाद और मौलाना अब्दुलसलाम साहब सिद्दीपेट सदर जमीयत उलमा सिद्दीपेट, मौलाना मिसबाहुद्दीन साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आज का जो इजलास है, इस इजलास में इससे पहले जनवरी में रियासती जमीयत उलमा का एक इजलास आम करना तय पाया था। तो तारीख़ हम लोगों ने तय की थी जनवरी में इजलास आम करने की हैदराबाद में, क्योंकि तबलीगी जमात के 2-3 इज्तिमाआत हैं और उस सिलसिले में राब्ता हुआ तो वो लोगों के 3-4 प्रोग्राम पहले से मुकर्रर थे। इसके लिए आज के इजलास में तारीख़ की तब्दीली हुई है। 26 अप्रैल को रियासती जमीयत उलमा का इजलास आम करना तय किया गया है। इंशाअल्लाह इस इजलास में सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद तशरीफ़ लाएंगे और मज़ीद उलमा इकराम और दानिश्वर हजरात भी तशरीफ़ लाएंगे। हमारा इजलास का मकसद हेट क्राइम, हेट स्पीच के बारे में मजहबी नफ़रती इश्तियाल अंगेज़ी तकारीर और नफ़रती जराइम के ख़िलाफ़ क़ानून बनाने का मुतालबा करने के लिए और मजहबी मुक़ामात का जो क़ानून है 91 का, उसके प्रोटेक्शन के लिए और माइनॉरिटीज़ के आबादी के तनासुब से, यानी परसेंटेज जो माइनॉरिटीज़ का तेलंगाना में है उसके हिसाब से सियासी और समाजी नुमाइंदगी के लिए तेलंगाना हुकूमत से मुतालबे के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। हेट क्राइम, हेट स्पीच के बारे में और मजहबी मुक़ामात के क़ानून के बारे में इलेक्शन से पहले भी, यहाँ पर असम्बली इलेक्शन से पहले हुकूमत को ये नुमाइंदगी की गई थी, जिसकी वजह से कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल किया था, मगर अभी तक इस पे अमल नहीं हुआ है। इसका मुतालबा भी रियासती हुकूमत से करते हैं कि जब हम सीएम रेवंत रेड्डी साहब जीत कर आए तो असम्बली में सेक्रेटेरिएट में हमारी जो मुलाकात हुई उसमें भी ये मुतालबा पेश किया गया था। तो अब दोबारा हम उनसे ये मुतालबा करते हैं कि असम्बली में हेट क्राइम और हेट स्पीच के बारे में सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के मुताबिक, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग तहसीन पूनावाला केस में दी गई है, उस रूलिंग के मुताबिक असम्बली में बिल पास करें। और ये बिल पास करने से किसी भी मजहब के बड़े लोगों के खिलाफ बोलना जुर्म होगा, चाहे वो मुसलमान बोले, चाहे गैर मुस्लिम बोले, चाहे कोई बोले। जैसे मुसलमानों के जो बड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और गैरों के भी कोई और हैं, क्रिश्चियंस के भी कोई और हैं बड़े, तो उन सब के खिलाफ
یعنی کوئی بھی یہ لفظ استعمال کرے گا ان کے خلاف، نفرتی لفظ استعمال کرے گا، اس کو سزا دی جانی چاہیے. یعنی ہم سب قوموں کے لیے یہ مطالبہ کر رہے ہیں. اس وجہ سے کہ ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، ملک میں اس وقت ہوا دی جا رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی بات کر کے، مذہب کے خلاف بات کر کے. اسی وجہ سے جمعیت علماء چاہتی ہے کہ ریاستی حکومت اس پہ فوری اقدام کرتے ہوئے اسمبلی میں بل لا کر اس کو پاس کرے تاکہ فرقہ پرستی کا خاتمہ ہو سکے اور منافرت جو پھیل رہی ہے اس کو روکا جا سکے. اسی طرح مذہبی مقامات کے بارے میں جو بات کہا گیا ہے کہ چاہے وہ مندر ہو، مسجد ہو، گرجا گھر ہو، چاہے وہ جو ہے آپ کے گرودوارا ہو، ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے. جو موقف اس وقت کا ہے اسی موقف پہ برقرار رکھا جائے. اس سے آپس میں اختلاف اور تعلقے میں، منڈل میں، گاؤں میں منافرت پھیل رہی ہے. تو اس کے بارے میں بھی یہ ہمارا جمعیت علماء کا مطالبہ ہے. تیسرا مطالبہ جو مائنارٹیز کے بارے میں کہا گیا کہ اکثر الیکشن میں ایسا ہوتا کہ چند سیٹوں پر، یعنی 100 میں سے 1-2 سیٹ مسلمانوں کو دے کر ہر سیاسی جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم نے نمائندگی کر دی ہے پوری طریقے سے. جبکہ اگر پرسنٹیج کے حساب سے دیکھا جائے تو ہر ریاست میں مسلمانوں کی تعداد الحمدللہ سیکنڈ لارجسٹ میجارٹی کے برابر ہے، مائنارٹی نہیں، سیکنڈ لارجسٹ میجارٹی کے برابر ہے. تو یہاں پر بھی تلنگانہ میں بھی اگر انصاف کے ساتھ مائنارٹیز کو ان کے پرسنٹیج کے حساب سے سیاسی اعتبار سے ان کو سیٹس دیا جائے یا ان کی نمائندگی کی جائے تو یہاں پر بھی بہت بڑا نمبر آتا ہے، بڑا نمبر ہوتا ہے. تو اس وقت حکومت کو چاہیے کہ فوری اقدام کرتے ہوئے اس پہ عمل کیا جائے. سماجی طور پر جو بجٹ پیش کیا جاتا ہے اور اسکیمز کا اعلان کیا جاتا ہے، اس اعلان میں ہر کمیونٹی کو الگ الگ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ اتنا پرسنٹیج ان کو دیا گیا ہے. تو یہاں پر جو بسنے والے مائنارٹی ہے ان کو پرسنٹیج کے حساب سے جو ہے اس میں اسکیمات میں ان کو فائدہ دینا چاہیے جو یہاں کی آبادی ہے. ابھی جیسے سینسیکس ہوا ہے یہاں پر اور سینسیکس کرایا گیا ہے، جیسے راہل گاندھی کا نعرہ ہے ہر وقت میں کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عبداللہ اظہر، ضلع وقار آباد کا خادم. جمعیت علماء کے ریاستی طور پر آج جو میٹنگ ہوئی جس کا پورا خلاصہ ہمارے سیکریٹری صاحب نے بیان کیا ہے، میں ہمارے ضلع کی جانب سے بلکہ ہمارے تمام ساتھیوں کی جانب سے پوری ریاست کی عوام سے گزارش اور اپیل کرتا ہوں کہ یہ ہمارے وجود کے دکھلانے کا اجلاس ہے. اس اجلاس کا مقصد ہے اپنی تعداد اور اپنی قوت کو بتلانا ہے اور حکومت کو اور تمام کو یہ باور کروانا ہے کہ مسلمان زندہ قوم ہے اور ہر حق کو ہم لینا جانتے ہیں، مانگنا نہیں، لینا جانتے ہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ لیں گے. ہم یہاں کے حقدار ہیں. ہم تمام عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد اسی لیے وقت رکھا گیا ہے کہ سب کا اطمینان ہو جائے، بچوں کی چھٹیاں، اسکول، کالجز سب سے ریلیف مل جائے اور موسم بھی سازگار ہو جائے اور تمام چیزوں کو ملحوظ رکھ کر ایک وقت طے کیا گیا ہے. تمام سے اپیل کی جاتی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں اس اجلاس میں شریک ہونے کی کوشش کریں، ابھی سے اس کی تیاری کریں. رمضان کا وقت اسی لیے رکھا گیا ہے کہ کوششوں کے ساتھ دعائیں بھی ہو اور اجلاس جس مقصد کے لیے طے کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں نورانیت اور اس کو قبولیت بھی دے. اپیل کرتے ہوئے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ریاستی جمعیت علماء کے زیر اہتمام تمام اضلاع کے ذمہ دار علماء کو جو جمعیت علماء سے وابستہ ہے دفتر پر جوڑا گیا اور آج بہت سارے مسائل پر گفتگو ہوئی. اسی کے ساتھ اس وقت ملک و ملت جن مسائل سے دوچار ہے اور خاص طور سے تلنگانہ کے مسلمان جن کو شروع ہی سے پسماندگی کا شکار بنایا گیا، تلنگانہ کے پسماندہ مائنارٹیز اور اقلیتوں کے مسائل کو حل کرانے کے لیے آج ریاستی جمعیت علماء نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اپریل کی 26 تاریخ کو شہر حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر ایک اجلاس عام رکھا جائے گا، جس میں
امت مسلمہ کو جو درپیش مسائل ہیں اور بہت سارے مسئلے جو ابھی تک حل نہیں ہوئے، ان تمام مسائل کو حکومت کے سامنے رکھ کر عوامی اجتماع کے ذریعے سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اوقاف کے تحفظ کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے ملک میں اور تلنگانہ ریاست میں بھی فرقہ پرستی بڑھتی جا رہی ہے، فرقہ پرستی کی روک تھام کے لیے کوئی قانون بنایا جائے، اور اسی طریقے سے وقتاً فوقتاً اقلیتوں کے جو مذہبی رہنما اور پیشوا، خاص طور سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کا ایک مسلسل ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے حکومت کوئی اقدام نہیں کر رہی ہے۔ جمعیت علماء کے اس اجلاس میں حکومت سے مطالبہ کیا جائے گا کہ ہماری ریاستی حکومت اسمبلی میں بل پاس کر کے ایک ایسا قانون بنائے کہ کوئی بھی مذہب کا آدمی کسی بھی مذہبی پیشوا کے خلاف میں زبان درازی یا گستاخی نہ کرے، اس لیے کہ کسی مذہبی پیشوا کے خلاف میں اگر کچھ بولا جائے گا، اس مذہب کے ماننے والوں کے جذبات مجروح ہوں گے، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی، اور اس سے فرقہ پرستی بڑھے گی، اور ریاست کا امن و ضبط بھی قائم نہیں رہ سکے گا۔ اس طریقے کے بہت سارے مسائل ہیں جن مسائل پر جمعیت علماء کے ملکی اور ریاستی ذمہ دار آواز اٹھائیں گے، بات کریں گے۔ ریاست تلنگانہ کے تمام مسلمانوں بلکہ تمام سیکولر ذہن رکھنے والے اقوام سے جمعیت علماء کے ذمہ دار یہ مطالبہ اور یہ گزارش کرتے ہیں کہ 26 اپریل کے ہونے والے اجلاس کو کامیاب بنائیں اور کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کرانے کے لیے حکومت سے پرزور مطالبہ کریں۔